أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبة. خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته وسعد العظماء بجوده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
ناظرین اکرام، سامعین نظام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم ہم سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس عزائے حسین کو ہماری نسلوں میں اور ہماری ذریت میں قرار فرمائے اور ولی زمان، ولی نعمت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل کرے تاکہ کربلا والوں کے خون ناحق کا بدلہ اور انتقام لے سکے اور دنیا میں خدا کے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرے اور عدل و انصاف کی بنیاد پر حکومت اسلامی قائم ہو سکے۔ اس دن کی آرزو میں ہم سب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم اس دن کو جلدی ہمارے لیے نصیب کرے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی سعادت کا دن اور کوئی مسرت کا دن نہیں ہو سکتا۔ آیہ کریمہ کے ذیل میں نے صحیفہ سجادیہ اور انداز تربیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کی پہلے مجلس میں، اور آج بھی اسی آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے کہ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی نیکیاں انجام دینے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہمارے عبادت گزار بندے۔ پروردگار عالم آیہ کریمہ میں مخصوص بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور ویسے مخصوص بندے کے جو حکم خدا سے ہدایت کرنے والے ہیں اور اسی کے اشارے سے دستورات اسلام اور دستورات اور احکام خداوندی کو لوگوں کے درمیان جاری کرنے والے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے، نیکیاں انجام دینے، اور وہ خود بھی عبادت گزار۔ ایسا نہیں کہ وہ ان سب تمام احکام کو، دستور کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں لیکن ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک صفت ہے کہ جو اسلامی حاکم اور الہی راہبر اور رہنما کے لیے کہ وہ جن چیزوں کو لوگوں تک پہنچا رہا ہو وہ ان چیزوں کو انجام بھی دے رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور اس کے اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ کوئی بھی خدائی نمائندہ خدا کی عبادت اور اطاعت سے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں جو بھی ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام دنیا میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہدایت کا کام شروع کیا اور ہدایت کے کام کو انجام دے رہے تھے، اس میں جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ان میں تمام طریقے سے اور پورے جہد سے سب سے پہلے آپ خود اس کے اوپر عمل کرنے والے اور اطاعت اور بندگی میں سب سے آگے نظر آتے، چاہے وہ زہد کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو، چاہے شجاعت کا مسئلہ ہو، سخاوت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ قناعت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ غصے کو تحمل کرنے کا معاملہ ہو، صبر کا معاملہ ہو، ان تمام اخلاقیات میں بھی اور تمام عبادیات میں بھی، تمام ریاضیات میں بھی خداوند عالم کے مطیع و فرما بردار بندے رہے ہیں۔ اور آپ غور کریں اور دیکھیں کہ جس سلسلے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسی پاک و پاکیزہ سلسلے اور اسی عبادت گزار بندوں میں سے ایک خدا کا نمائندہ امام زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور حیثیت ہے کہ آپ نے اپنے دور امامت میں جس انداز سے تربیت کا کام کیا ہے اور جس روش کے اعتبار سے لوگوں کے ذہنوں کو آپ نے اسلام کی طرف اور اسلام کے احکام و دستورات کی طرف موڑا ہے،
وہ ایک اپنے روش ہدایت اور روش تبلیغ میں منفرد روش ہے کہ جو کسی اور جگہ نظر نہیں آتی ہے. جو میں نے آپ کے سامنے خود صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کے سلسلے میں باتیں پیش کی تھی کہ جو امام علیہ السلام نے اس سلسلے میں کام کیا اور جو سرمایہ مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے پیش کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے راہنما اور نمونہ عمل کے طور سے، جس میں آپ نے مختلف قسم کی تربیت اور مختلف مناجات اور دعاؤں کے اوپر مشتمل اس کتاب کو حوالے کیا ہے تاکہ ضرورت کے وقت یہ انسان خدا بند عالم سے رابطہ قائم کر کے اپنی ضرورتوں کو اللہ سے طلب کر سکے، کیونکہ ہر انسان نیاز مند ہے، ہر انسان ضرورت مند ہے. کمال یہ ہے کہ یہ ضرورت مند انسان، یہ نیاز مند انسان ہاتھ پھیلائے، مگر ہاتھ پھیلائے تو کس کے سامنے پھیلائے؟ دست سوال دراز کرے، لیکن دست سوال دراز کرے تو کس کی بارگاہ میں کرے؟ اور جب دست سوال دراز کرے اور مانگے تو اسے مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اسے طلب کرنا چاہیے، طلب کرے تو کیا کہہ کے طلب کرے؟ یہی وہ حقائق ہیں، یہی وہ معارف ہیں کہ جن کو امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں ہر ضرورت مند انسان کو اپنے خدا سے مانگنے اور طلب کرنے کا سلیقہ سکھایا اور انداز بتایا کہ اگر تم اس شان سے خدا کی بارگاہ میں آؤ گے اور ان الفاظ کا سہارا لے کر کے خدا سے طلب کرو گے تو اللہ تمہاری تمام حاجتوں کو پورے کر دے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کے سلسلے میں مسلمانوں اور جو غیر مسلمانوں کا نظریہ اور ان کی نظر میں صحیفہ کاملہ کی اہمیت تھی اور جو انہوں نے اسے احساس کیا اسے میں نے پیش کیا کہ کس طریقے سے چاہے وہ مسیحی دنیا سے تعلق رکھنے والا ہو فرد، چاہے وہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والا ہو، صحیفہ کاملہ کو کچھ شیعہ تعلیمات یا شیعہ اصول اور قواعد کی بنیاد پر نہیں دیکھا بلکہ عالمی اور انسانی فطرت کی بنیاد پر اسے پرکھا اور دیکھا کہ اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ انسان کی فطرت سے ہم آہنگ، وجود انسان کی گہرائی میں پائی جانے والی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر کی آواز ہے جسے خداوند عالم کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اسی لیے جب اس مسیحی نے پڑھا تو اس نے اپنے خدا کے بارے میں نظریہ تبدیل کر دیا، اللہ کے بارے میں اپنے فکر کو اور اپنے خیال کو بدل دیا، اس لیے کہ جو انداز صحیفہ کاملہ میں خدا کی وجود اور خدا کے صفات کے سلسلے میں اور جو خدا کے وجود کی گہرائی کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں وہ اور باتیں ہیں کہ جو دوسرے مذاہب میں اور دوسرے ادیان میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے عزیزان گرامی، لیکن ایک بات اور میں عرض کروں، صحیفہ کاملہ کو وجود میں لانے اور اسے ہدایت کے سرمایہ کے عنوان سے عالم انسانیت کے حوالے کرنے کے مقاصد میں سے ایک اور جو مقصد رہا ہے اور ایک اور جو سبب رہا ہے وہ یہ کہ جس کی طرف بہت کم اشارہ کیا جاتا ہے یا یہ کہ اس کی طرف بہت کم لوگ توجہ کرتے ہو، یہ کہ امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں دعاؤں کے مجموعے کو اس وقت آپ نے لوگوں کے حوالے کیا کہ جو دور مشکلات کا دور تھا، یہ دور ایسا دور تھا جس دور میں اسلام کی فتوحات کی بنا پر اور اسلام آگے بڑھ رہا تھا اور اپنے سرزمین سے نکل کر کے غیر اسلامی سرزمین پر اسلام پہنچ رہا تھا. تو وہاں کی جو کلچر اور وہاں کی جو تہذیب تھی وہ کلچر اور وہ تہذیب بھی اسلام میں داخل ہو رہی تھی اور غیر مسلم کلچر اسلامی معاشرے کو متاثر کر رہا تھا اور مسلمان
باہر کے کلچر سے اور باہر کے تہذیب سے آشنا ہو رہا تھا، اور اس طریقے سے بہت سے مسلمانوں نے بھی، اور اس وقت اسلام کی جو ذمہ دار افراد تھے انہوں نے بھی یہ کام کیا کہ جب وہ غیر اسلامی کلچر اور غیر اسلامی مذاہب کے جو ہے وہ تہذیب اور تمدن سے آشنا ہوئے تو انہوں نے ان کتابوں کو ترجمہ کر کے اسلام میں داخل کرنا شروع کیا، جس کی بنا پر تیزی سے غیر مسلم کلچر اسلامی معاشرے میں داخل ہو رہا تھا اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے اور اپنے اصل کلچر اور اسلامی تہذیب اور تمدن کو فراموش کر رہے تھے، اور فکریں وہاں سے آ رہی تھیں، لوگ ان فکروں میں آلودہ ہو رہے تھے، خاص طور سے مصر سے، خاص طور سے یونان کا کلچر ان کی کتابوں سے عربی کتاب میں منتقل کر کے ادھر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اور مسلمان اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ فلسفی پیدا ہو رہے تھے، دانشوران پیدا ہو رہے تھے، اور وہ اس فلسفے کی طرف زیادہ توجہ کر رہے تھے، غرض کہ امام علیہ السلام نے جب اس کلچر کو یا کہہ لیجئے اس دور کو محسوس کیا کہ اگر اس کے اوپر ایسی روک نہیں لگائی جائے گی کہ جس کی بنا پر مسلمان وہاں کے آداب سے اور وہاں کے رسم و رواج سے جو وہ اپنے اندر پیدا کرنے سے باز آ جائیں، تو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ مسلمان اپنے ہی کلچر کو بھول جائے گا اور دوسروں کے کلچر کو، دوسروں کے تہذیب و تمدن کو یاد کر کے اسی کے اوپر عمل کرے گا اور اسلام کی تعلیمات کو پردے میں ڈال دیا جائے گا اور اسے پس پش ڈال دیا جائے گا۔ اب امام کے سامنے وہ الہی راہبر ہے، وہ ہادی ہے، وہ اپنے وظیفے کو انجام دینا جانتا ہے، لہذا امام اب وہ کام تو نہیں کر سکتے ہیں مگر حالات کا تقاضا نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف بلائیں، لوگ آپ کے پاس جمع ہوں، آپ خطبہ دیں، آپ اجتماع کریں، یا نماز جمعہ ہو آپ وہاں شریک ہو، اس لیے کہ آل محمد کو بالکل تاریخ سے الگ کر دیا گیا ہے، شیعوں کو دبا دیا گیا ہے، شیعوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں، ان کے جو ہے وہ اصول اور ان کے اعتقادات کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، سیاسی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے شیعوں کا یہ بہت ہی مصیبت کا دور رہا ہے کہ جہاں امام سجاد علیہ السلام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو تبلیغ اور ہدایت کا کھلا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں امام علیہ السلام اسلام کی تہذیب اور اسلام کے کلچر کو پیش کر سکیں اور ان لوگوں کو غیر اسلامی کلچر کی طرف جانے سے روک سکیں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے اس وظیفہ ہدایت کو، امام نے اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لیا، مناجات کا سہارا لیا، اور انہی دعاؤں میں، انہی مناجات میں، اسی راز و نیاز میں وہ ساری باتیں، وہ سارے احکام، وہ سارے دستور کے جو اسلامی کلچر اور اسلامی آداب و رسم و رواج کے شکل میں ہے، انہیں آپ نے صحیفہ کاملہ کے شکل میں پیش کر دیا، اس لیے کہ آج یہ لوگ ہماری طرف متوجہ نہیں ہیں، لیکن جب یہ اسلامی معارف کی شکل میں اور اسلامی حقائق کی شکل میں صحیح دستور اور صحیح کلچر کی شکل میں جب ان کے سامنے پہنچ جائے گا تو یہ آج نہیں مگر کل آنے والی نسلیں جب اس کی طرف متوجہ ہوں گی تب انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب لوگوں کے کلچر سے اور غیر اسلامی تہذیب و تمدن سے مالا مال ہے۔ ہمیں اسلام کی تہذیب کو چھوڑ کر کے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کے کلچر اور تعلیمات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس دور میں 1442 دور میں بھی اگر کوئی صحیفہ کاملہ کی تعلیمات اور صحیفہ کاملہ کے حقائق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ چاہے غیر اسلامی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے غیر شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہو، وہ آج بھی ان کے حقائق اور ان کی تہ میں پہنچ کر کے محسوس کرتا ہے کہ اگر کوئی فکر ہے اور اگر کوئی خیال ہے، اگر کوئی سوچ ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے انسان
دین و دنیا کی سعادت حاصل کر سکتا ہے تو وہ اسلامی کلچر ہے، اسلامی تعلیمات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ کتابیں ترجمہ ہو کر کے اسلامی کلچر کو متاثر کر رہی تھیں یہ کتابیں، اور امام علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں ایسی تعلیم اور ایسی جو وہ تربیت کا انتظام کیا کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے اوپر روک کے رکھا، بلکہ لوگوں کو بھی مجبور کر دیا اس بات کے لیے کہ اسلام کے خیال اور اسلام کے فکر کو معلوم کرنا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، صحیفہ کاملہ وہ عظیم ترین کتاب کا مجموعہ ہے کہ جس کو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اسے کتاب علم اور کتاب بصیرت اور کتاب معرفت کا نام دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا بلکہ بجا ہوگا۔ ہر چیز کی معرفت، ہر چیز کی بصیرت اور دنیا کے تمام مختلف علوم کا وجود صحیفہ کاملہ سجادیہ میں ہے، جس کو امام نے ان تعلیمات کو پیش کر کے تمام لوگوں کو بے نیاز کر دیا ہے دیگر تہذیب سے اور دوسرے تمام آداب و رسوم و تعلیمات سے۔ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور طرف بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس مذہب کے اوپر اور جس دین کے اوپر قائم ہے، الحمدللہ ہمارا دین، ہمارا مذہب ایسی پختہ تعلیم ہمارے لیے مہیا کرتا ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے انسان اپنے کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کسی اور خیال کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی اور فکر کے پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ اسی صحیفہ کاملہ سجادیہ کے سلسلے میں آپ دیکھیں جو روایتیں بھی پائی جاتی ہیں اور جو اس سلسلے میں جو واقعات پائے جاتے ہیں، اس سلسلے میں جو دیگر حقائق پائے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واقعی کیا منزلت ہے اور کیا عظمت ہے صحیفہ کاملہ کی۔ ہم ان تمام دعاؤں کو عزیزان گرامی اپنے گھروں میں ورد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، نوجوانوں کو صحیفہ کاملہ جیسی فکر سے آشنا کرنا چاہیے کہ امام سجاد علیہ السلام نے خداوند عالم سے ہر چیز کے بارے میں کس طرح سے طلب کرے اور کیسے طلب کرے اسے سکھا دیا ہے اور تعلیم دے دیا ہے کہ اگر کوئی اس کا جواب لانا چاہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اس کا ثانی پیش کر سکتا ہے، اس کا کوئی جواب پیش کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کلام خالق کے بعد اور کلام مخلوق کے سب سے اوپر اور سب سے الگ درجے اور سب سے مقدم ہے تمام کلام کے اوپر۔ جب خود صاحب صحیفہ کاملہ کا ثانی دنیا میں نہیں ہو سکتا، جب صاحب نہج البلاغہ کا ثانی دنیا میں نہیں ہو سکتا، تو پھر خود نہج البلاغہ کا ثانی بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا، پھر خود صحیفہ کاملہ کا بھی ثانی دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب متکلم نہج البلاغہ کے مانند دنیا میں کوئی نہیں ہے تو نہج البلاغہ کا جواب بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جب امام سجاد علیہ السلام کی شکل میں متکلم صحیفہ کاملہ کا ثانی اور جواب نہیں ہو سکتا ہے تو صحیفہ کاملہ کا جواب بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وارث علوم پیغمبر کے زبان سے ادا ہونے والے جملے ہیں، فقرے ہیں، یہ وارث پیغمبر کی دہن مبارک سے ادا ہونے والے دعاؤں کا مجموعہ ہے، یہ وارث علی اول کے زبان سے ادا ہونے والے فقرے ہیں کہ جن کے کمالات اور جن کے اوصاف اور جن کے صفات کا قصیدہ دنیا نے پڑھا ہے، دشمنوں نے بھی پڑھا ہے، دوستوں نے بھی پڑھا ہے، اور ان کے کمالات کا اعتراف اور ان کے فضائل کا اعتراف ہر ایک نے کیا ہے۔
کہ جب علی کا جواب نہیں ہے، جب حسن کا جواب نہیں ہے، جب حسین کا جواب نہیں ہے، تو اس سلسلے کے جتنے پاک و پاکیزہ کردار والے ہیں صاحبان کمال، ان میں سے کسی بھی ایک کا جواب دنیا میں نہیں ہو سکتا. اور جب کسی بھی ایک کا جواب نہیں ہو سکتا ہے تو ان کے کارناموں کا بھی جواب نہیں ہو سکتا، ان کے ہدایت کے انداز کا بھی جواب نہیں ہو سکتا. اسی لیے دنیا صحیفہ کاملہ کا جواب نہیں لا سکتی، اس لیے کہ صاحب صحیفہ کاملہ کا جواب دنیا میں نہیں ہے. ایک جگہ کا یہ واقعہ ہے، اور اسی سے اندازہ کریں کہ صحیفہ کاملہ سجادیہ کی عظمت اور منزلت سے کا اندازہ کریں کہ خداوند عالم نے اپنے اس حجت کے ذریعے سے اور اپنے اس ولی کے ذریعے سے جن حقائق کو لوگوں تک پہنچایا ہے اس کی کیا عظمت ہے، کیا منزلت ہے. عراق میں ایک مشہور شہر میں ایک مشہور خطیب تھا جو غیر شیعہ تعلیمات سے جو وہ تعلق رکھنے والا تھا، اسے شیعی تعلیمات اور شیعی عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مشہور خطیب تھا اور مشہور مقرر تھا. خطابت میں اور تقریر میں اس کا جواب نہیں تھا، اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. ایک جگہ وہ منبر پر جب وہ خطابت کر رہا تھا، بڑا مجمع تھا اس کے سامنے، اور خطابت کرتے 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 درمیان میں جب وہ ذکر آ گیا صحیفہ کاملہ کا، اور اسے یہ پتہ چلا کہ صحیفہ کاملہ جو ایک عظیم دعا کی کتاب ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام کی جو وہ تعلیم کردہ دعاؤں کی شکل میں اس کا مجموعہ ہے، اور اسے ایسے انداز سے پیش کیا ہے بارگاہ خدا میں ایک اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو وہ کہتا کیا ہے، مشہور خطیب ہے، مشہور مقرر ہے، وہ کہتا کیا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں کون سا کمال پایا جاتا ہے. صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ جیسی دعاؤں پر مشتمل میں بھی ایک دعا کی کتاب لکھ سکتا ہوں، میں بھی دعا کی ایک کتاب جو ہے وہ ترتیب دے سکتا ہوں کہ جس میں صحیفہ کاملہ جیسی دعاؤں کا انداز پایا جاتا ہو، صحیفہ کاملہ جیسی دعا کی روش پائی جاتی ہو، اور صحیفہ کاملہ کا جواب ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے. غور کریں عزیزان گرامی، ناظرین کرام، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور عظمت اور منزلت صحیفہ کاملہ کے سلسلے میں جو میں 2 جملوں کے ذریعے سے آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اس سے یہ کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا ہے دعا کی شکل میں، مناجات کی شکل میں، تو کہتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، میں اسی وقت اس صحیفہ کاملہ کا جواب لکھ سکتا ہوں اور اسے تحریر کر سکتا ہوں اور اس کا جواب پیش کر سکتا ہوں. کہ بسم اللہ، اگر آپ یہ تحریر کر سکتے، اس کا جواب لکھ سکتے ہیں، چونکہ زبان عربی ہے، یہ بھی عربی ہے، وہ بھی مشہور خطابت میں جو ہے وہ شہرت رکھتا ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اس طرح کی دعاؤں کی کتابوں کو ترتیب دے سکتے ہیں، لہذا اس سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی ایک کتاب جو ہے وہ ترتیب دے دیجئے. تو جب اس نے ایک مرتبہ صحیفہ کاملہ کا جواب دینے کے لیے اپنے سر کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد چاہتا ہے کہ لکھنا شروع کرے اور بولنا شروع کرے، تو جیسے ہی اپنے سر کو خم کیا، جھکایا، تو وہ سر جھکا رہ گیا اس کا، اور اب چاہ رہا ہے کہ اپنے سر کو بلند کرے، اٹھائے، مگر سر نہیں اٹھ رہا ہے، سر نہیں اٹھ رہا ہے. اب لاکھ وہ کوشش کر رہا ہے سر اٹھانے کی، مگر سر اٹھ نہیں رہا ہے، بلکہ سر کو جو اس نے خم کر لیا تو سر جھکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے، اور نہ اس سے کوئی بولنے کے لیے کوئی طاقت آ رہی ہے، اور نہ ہی وہ کسی چیز کو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کسی بھی انداز سے اب وہ جواب دینے کی صلاحیت میں ہے، نہ وہ کسی طرح سے اس کا جواب لانے کی کوشش کر رہا ہے. سر جھکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے. اب لوگ کہہ رہے کہ آخر تم کیا ہوا ہے کہ اس لیے ابھی کہا تھا کہ میں اس کا جواب لکھوں گا، ابھی جواب دوں گا، تم تو سر جھکا لیے ہو، اب سر نہیں اٹھا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے سر نہیں اٹھایا، اور نہیں اٹھا سر اس کا. جب سر نہ اٹھا تو لوگوں نے محسوس کر لیا
کہ شاید ان کا دعویٰ صحیفہ کاملہ سجادیہ کے سلسلے میں بیجا دعویٰ تھا اور غلط دعویٰ کیا تھا، جس کی بنا پر یہ شاید قدرت کی طرف سے ایک مار پڑی ہے، جس کی بنا پر یہ بتا دینا چاہتی ہے قدرت کہ دیکھو تم کس دعا کے مقابلے میں دعویٰ کر رہے ہو، یہ وہ دعا ہے کہ جس کو میری حجت اور میرے بنائے ہوئے امام نے تمہیں تعلیم کیا ہے۔ جب میرے بنائے ہوئے امام کا جواب نہیں ہو سکتا ہے تو میرے بنائے ہوئے امام کی بیان کردہ دعاؤں کا بھی جواب نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوہ پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صحیفہ کاملہ سجادیہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کو پانچویں امام اور چھٹے امام نے اپنے دست مبارک سے اسے لکھ کر کے ہمارے حوالے کیا ہے۔ یہ آگے بڑھی یہ کتاب، آج اس صحیفہ کاملہ کو ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے اور ایک ایک جملے کے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اب میں چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں تھوڑی سی جو وہ صحیفہ کاملہ کی جو وہ کچھ جملوں فقروں کے سلسلے میں نے شاید آپ کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کی 26ویں دعا کے ایک فقرہ پیش کیا تھا، جس میں امام سجاد علیہ السلام نے پڑوسیوں کے سلسلے میں اور اپنے دوستوں کے سلسلے میں جو دعا کی ہے، اپنے پڑوسیوں کے سلسلے میں خدا بند عالم سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد کے سلسلے میں خدا بند عالم سے توفیق کے طلبگار ہیں۔ فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کہ وَتَوَلَّنِي، پہلے اس کے بعد درود بھیجتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وَتَوَلَّنِي فِي جِيرَانِي وَمَوَالِيَ الْعَارِفِينَ بِحَقِّنَا وَالْمُنَابِذِينَ لِأَعْدَائِنَا بِأَفْضَلِ وِلَایَتِكَ، کہ درود ہو، سلام ہو محمد اور آل محمد کے اوپر، کہ خدا رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر۔ وَتَوَلَّنِي فِي جِيرَانِي، پروردگار مجھے میرے پڑوسیوں کے بارے میں، ہمسائے کے بارے میں سہارا چاہیے، میری مدد فرما میرے پڑوسیوں کے خیال رکھنے کے سلسلے میں، وَمَوَالِيَ الْعَارِفِينَ بِحَقِّنَا، اور اپنے ان دوستوں کے بارے میں بھی کہ جو ہمارے حق کی معرفت رکھتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے دور رہتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے مخالف رہتے ہیں۔ بہترین مدد فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے پڑوسی کی بھی مدد کر سکیں، اپنے ان دوستوں کی بھی مدد کر سکیں، ان شیعوں کی مدد کر سکیں جو ہماری محبت رکھتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے بیزار رہتے ہیں۔ دو باتوں کا امام علیہ السلام نے تذکرہ کیا، ایک پڑوسی کا خیال کرنا اور ایک دوستوں کے سلسلے میں کہ جو امام کے حق کو پہچانتے اور امام کے دشمنوں سے بیزار رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑوسی کا خیال کرنا، اگر ہمسائے کا خیال کرنے کا تصور اور خیال اور عقیدہ اسلام مذہب میں پایا جاتا ہے تو وہیں پر خود خدا والے اور معصومین علیہ السلام سے محبت رکھنے والے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے والوں کا بھی خیال کرنے کا تصور پیش کیا گیا کہ اپنے ہمسائے اور اپنے دوستوں اور شیعوں کے درمیان میں اتنا فرق ضرور ہونا چاہیے کہ تم اپنے ہمسائے کی مدد کر رہے ہو اور دوسری مرتبہ میں تم اپنے جیسے عقیدہ رکھنے والوں کی مدد کر رہے ہو۔ گویا امام نے ہمسائے اور پڑوسی کا خیال رکھنے کے سلسلے میں تعلیم دی اور یہ کہ شیعوں کے سلسلے میں امام علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ پڑوسی کون؟ وہ پڑوسی کے جس کا خیال اسلام میں جو ہے وہ بہت ہی عظیم تصور پیش کیا گیا ہے کہ جہاں 3 حقوق دیے گئے ہیں، ایک پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، ایک وہ پڑوسی کے جو مسلمان ہے دوہرا حق اس کے اوپر ہو جاتا ہے، ایک پڑوسی ہونے کا حق اور ایک جو ہے وہ مسلمان ہونے کا حق ہوتا ہے، اور ایک وہ پڑوسی کا جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے تو تیسرا حق اس کے لیے ہو جاتا ہے، پڑوسی ہونے کا بھی حق ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ مسلمان ہونے کا بھی حق ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہارے رشتہ دار ہونے کا بھی حق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے
اب اسے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا پڑوسی ہے کتنے حق کو اپنے لیے رکھتا ہے جس کا خیال کرنا چاہیے. پھر اگر اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کے اعتبار سے بھی اگر اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے برات کرنے والا ہے تو پھر اس کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے، اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے دیگر اس ہمسائے کے مقابلے میں کہ جو محب اہل بیت نہیں ہے. لہذا ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال تو کریں، مگر پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا پڑوسی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے برات کرنے والا پڑوسی ہے، تو ہمیں اس کے اوپر اس کو ترجیح دینا ہے. بہت سے حقوق ہیں، بہت سے جو وہ مراتب دیے گئے ہیں ہمسائے کو کہ جس کا خیال رکھنے کے لیے اسلام میں یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ تم اپنے پڑوسی. اگر ان تمام تفصیلات میں جاؤں ناظرین کرام تو شاید میں اپنی اصل بات پھر نہ پیش کر سکوں گا، اور وقت کے دامن میں ابھی وقت بھی نہیں رہ گیا ہے کہ میں اب تفصیل سے کوئی بات پیش کر سکوں. دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہ گئی ہے کہ میں اب کوئی اور بات تفصیل سے پیش کر سکوں. اس لیے کہ جو ہمسائے کے سلسلے میں، پڑوسی کے سلسلے میں بات پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی ڈش بن رہی ہے اور کوئی کھانا بن رہا ہے تو لہذا اس بات کا خیال رکھو کہ اس طرح سے کھانا بناؤ کہ تمہاری اس ڈش کی خوشبو تمہارے پڑوسی کے یہاں نہ جانے پائے، اور اگر وہ خوشبو تمہارے پڑوسی کے یہاں چلی جائے تو تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم ایک پیالہ اس کے یہاں بھی پہنچا دو تاکہ اس کا حق ہمسائے کے ہونے کا حق ادا ہو سکے. کتنا خیال رکھا ہے اسلام نے ایک پڑوسی کے حق کے سلسلے میں. اگر تم کوئی چیز لے کے آ رہے ہو اپنے گھر میں اور ہمسائے کا بچہ ہے، ہمسائے کے یہاں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تمہارے اس لائی ہوئی چیز کو دیکھ لے اور اس کے یہاں اس کا اہتمام نہ ہو تو تمہیں وہ ایک چیز یا تو چھپا کے لاؤ، اور اگر چھپا کے نہیں لا رہے ہو تو تم اس ہمسائے کے بچے کے لیے بھی انتظام کرو تاکہ اس کا بچہ بھی تمہارے بچے کی طرح سے رہے، محروم نہ رہے. اگر ہم اپنے گھر میں ہیں اور اپنے گھر کی دیوار کو تعمیر کر رہے ہیں، ایسی جگہ پر ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کی اس دیوار کو بلند کریں گے، بلند کرنے کی بنا پر اگر اس طرف کی رخ کی ہوا رک جائے گی دیوار کے بلند کرنے کی بنا پر، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ہمسائے سے مشورہ کر لو اور اس سے بھی اجازت لے لو کہ اگر تمہارے اس دیوار کے بلند کرنے کی بنا پر اس کی طرف ہوا کا رخ نہ رہے اور ہوا آنے سے رک جائے تو تم کو اپنے گھر کی دیوار بلند کرنے کا حق نہیں پہنچتا. اسلام ہمسائے کے حقوق کے سلسلے میں جو خیال اور جو تصور پیش کرتا ہے وہ کیا تصور پیش کر سکتا ہے. ہم اپنے گھر میں ہیں، رات کی تاریکی میں اگر اپنے گھر کی دیوار میں کیل بھی ٹھوکنا چاہیں اور اپنی دیوار میں اپنی ملکیت ہے، اپنا گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر 12 بجے رات میں یہ کام کریں اور کیل دیوار میں ٹھوکنے کی بنا پر اگر اس ٹھوکنے کی آواز اور کیل کو نصب کرنے کی آواز پڑوسی کے ہاں دیوار کی اس طرف اس گھر میں پہنچ رہی ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ 12 بجے رات میں یہ کام کریں. اگرچہ ہم اپنی دیوار میں کیل ٹھوک رہے ہیں
اور رات میں اپنے گھر سے یہ کام کر رہے ہیں کسی کی دیوار میں، مگر اسلام کہتا ہے کہ تم کو رات میں کسی کے نیند اور کسی کے آرام میں خلل ڈالنے کا حق نہیں ہے۔ تو میں یہیں سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ جو امام علیہ السلام نے پڑوسی کے سلسلے میں صحیفہ کاملہ اور سجادیہ میں جو حق کا اعلان کیا ہے وہ کتنا عظیم حق کا اعلان ہے کہ جو اسلام رات کی تاریکی میں ہمسائے کے آرام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ اسلام کسی بے گناہ انسان کی خون کے بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جو لوگ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیتے ہیں، جو اسلام کو دہشت گردی سے ملا کر کے دیکھتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ آئیں اور اسلام کی تعلیمات کا اندازہ کریں اور امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا سہارا لے اور دیکھیں کہ امام نے کتنی عظیم حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ جو اسلام ایک پڑوسی کو تکلیف دینے کا حق نہیں دیتا ہے، جو اسلام ایک پڑوسی کو اذیت دینے اور تکلیف دینے کا جو وہ حق نہیں دیتا ہے، وہ کسی کے خون کے بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، اسلام کے آداب اور اسلام کی فکر سے آشنائی ضروری ہے، تب جا کر کے ہم اسلام کی تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کسی کی گردن کاٹ دینا، کسی کا ہاتھ کاٹ دینا، کسی کے بدن پر خراش ڈال دینا، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کسی پڑوسی کے کیسے پڑوسی بنو۔ ایک بات آخری، اس کے بعد اپنے بیان کو سمیٹ کے مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے تمہیں ایک پڑوسی کا حق کیسے ادا کرنا، تمہیں اچھا پڑوسی کیسے بننا ہے۔ اچھا پڑوسی کہتے کسے ہیں؟ اچھا ہمسایہ کہتے کسے ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اگر اچھے پڑوسی بننا چاہتے ہو تو اچھے پڑوسی بننے کا معیار یہ نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں ناظرین کرام، اسی سے اسلام کی فکر کا اندازہ کیجئے اور مسلمانوں کی زندگی اور روش کا جو وہ انداز معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے اچھا پڑوسی بننا یہ نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ پھر کیا ہے؟ آپ کہیں گے پھر کون سی بات ہو سکتی ہے؟ بھائی میں کسی کا پڑوسی ہوں، میرے ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، میں کسی کو اذیت نہیں دوں گا، کسی کے آرام میں خلل نہیں ڈالوں گا، اس سے بڑھ کر کے اور ہمسائے کا خیال کرنے کا کیا معیار ہو سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ تم کسی کے اچھے پڑوسی بننا چاہتے ہو تو یہ اچھا پڑوسی بننا نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں کسی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اچھا پڑوسی بننا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ تمہیں تکلیف دے تو اس تکلیف پر صبر کا مظاہرہ کرو، تم اس تکلیف پر انتقام نہ لو۔ جب تم اس تکلیف پر صبر کا مظاہرہ کرو گے تو اسے اندازہ ہوگا یہ مسلمان ہے، اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے کہ جو تکلیف پر صبر کی تعلیم دیتا ہے، تو جب صبر کرو گے تو یہ صبر کا اثر یہ ہوگا کہ وہ تمہارے تعلیمات سے آشنا ہو کر کے تمہاری طرف جذب ہوگا، اور جب جذب ہوگا تو وہ اس طریقے سے اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ اسلام کو پھیلانے اور نشر کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اسلام سے دور کرنے کا راستہ نہیں بتاتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ تم تنہائی میں ہو تو تم اللہ سے راز و نیاز اگر کرنا چاہتے ہو تو اس کا سلیقہ صحیفہ کاملہ سے سیکھو، اگر تم مناجات کرنا چاہتے ہو تو صحیفہ سجادیہ سے سیکھو، تم اگر خدا بند عالم کی بارگاہ میں عرض مدعا کرنا چاہتے ہو تو زبور آل محمد سے سیکھو، کہ جو آل محمد کا زبور ہے صحیفہ کامل سجادیہ۔ امام نے ایسے دور میں کہ جس دور میں امام کے اوپر ایسے مصائب اور ایسی مشکلیں پڑی تھیں
کہ ان تمام مشکلات میں گھرنے کے باوجود امام نے ان تمام معارف کو دعا کی شکل میں ہمارے حوالے کیا. حجت خدا ہے، ولی خدا ہے، وہ اپنے وظیفے کو اچھا جانتا ہے کہ کس طریقے سے پہنچانا ہے. لہذا کسی زمانے کے وقت سے وہ غافل نہیں رہ سکتا ہے اور ہر فرصت سے استفادہ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام کے اوپر ایک اور ذمہ داری تھی، ایک اور وظیفہ تھا کہ جس کو آپ اسی کے ساتھ ساتھ انجام دے رہے تھے. وہ کیا؟ مقصد کربلا کو لوگوں تک پہنچانا اور مظلومیت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو لوگوں تک پہنچانا. اس کے لیے جو آپ نے روش اختیار کی وہ یہ کہ آپ ہمیشہ اور ہر وقت اپنے بابا کی مصیبت کو یاد کرتے رہتے تھے. جب بھی آپ کے سامنے کھانا آیا، یہ آپ کی زندگی کی روش. امام علیہ السلام کو 30 سال اور 35 سال 34 سال جتنا بھی زمانہ ملا ہے امامت کا، پورے زمانے امامت میں امام علیہ السلام کربلا اور کربلا والوں کی مصیبتوں کو یاد کرتے رہے. جب بھی کھانا آ جاتا تھا اور کھانے کے اوپر نگاہ پڑتی تھی تو میرا بابا میرا سید سجاد کربلا کی طرف رک کر کے ایک مرتبہ آواز دیتا تھا، بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. جب بھی پانی وضو کے لیے لا کے رکھا جاتا تھا تو امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کے گریا کرنے لگتے تھے. جب کسی کھیت سے گزرتے تھے اور کوئی کھیتی کرتا تھا، پانی ڈالتا تھا، تو اس وقت بھی آپ اپنے بابا کو یاد کرتے تھے، کربلا کو رخ کرتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا سرزمین کربلا میں شہید کر دیا گیا. جب مدینے کی گلی سے گزرتے تھے، کسی بھی قصاب کی دکان سے گزرتے تھے تو آپ آ جاتے تھے، صاحب دکان سے کہتے تھے، بھائی تم نے اس جانور کو ذبح کیا تو پانی دیا تھا یا نہیں؟ کہتا ہے، مولا اب تک میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں نے کسی جانور کو ذبح کیا ہو اور پانی نہ دکھایا ہو. ہاں اس وقت بھی میرا بابا اسی وقت کربلا کا رخ کرتا تھا. میرا سید سجاد کربلا کا رخ کرتا تھا، میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا. اور اس طرح سے آپ مظلومیت امام حسین اور کربلا والوں کے مسائل پر لوگوں کو پہنچاتے تھے، گریا کرتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا، مولا کب تک روئیے گا اور کب تک گریا کرتے رہیے گا؟ تو سامنے والے سے کہا، اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور ایک بیٹا غائب ہوگا، نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا جبکہ انہیں معلوم تھا کہ اسی دنیا میں زندہ ہے. تو قرآن کہتا ہے یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور آنکھوں کی روشنائی چلی گئی تھی. ارے میرے تو اتنے یوسف کربلا میں پیار سے ذبح کر دیے گئے کہ جن کی مثال روئے زمین کے اوپر نہیں پائی جا رہی تھی. تو چاہنے والے نے بڑھ کر کے عرض کیا، مولا یہ سب شہید کر دیے گئے ہیں، یہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، یہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کیوں؟ کہا بھائی پھر تم نے انصاف نہیں کیا. یہ شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، مگر بتاؤ یہ کب ہمارے گھر کی میراث رہی ہے کہ ہمارے ہی خاندان کی عصمت و طہارت بیویاں انہیں بے مقنو چادر کربلا سے کوفہ سے شام، کوفے کی گلیوں میں بے مقنو چادر پھرایا جائے اور تماشائیوں کے مجمع میں آواز دینے والا ہو جو آواز دے کہے یہ بنات رسول اللہ ہے، یہ علی اور رسول کی بیٹیاں ہیں جو بے مقنو چادر قیدی بنائی گئی ہے. کہ منہال بتاؤ کیا یہ ہمارے گھر کی میراث ہے کہ شام کے دربار میں ہمارے ہی خاندان کی عصمت و طہارت والی بیویوں کو بے مقنو چادر دربار شاہ پہ لے جایا جائے اور کرسی نشین ہو جو ہمارے گھر کی بیویوں کی طرف دیکھ رہی
नहीं हो, देख रहे हो। आप बताओ, ये भी मीरास है। शायद इसी वजह से सैयद सज्जाद के ऊपर जब भी रिक्कत तारी होती थी और गिरिया फरमाते थे तो करबला की किसी मुसीबत का जिक्र बाद में करते थे, अब्बास वफा की शहादत का जिक्र बाद में करते थे, कलियल जवाब अली अकबर की शहादत का जिक्र बाद में करते थे, और मोहम्मद की शहादत का जिक्र बाद में, अली असगर की शहादत का जिक्र बाद में, मगर सबसे पहले जबान पे आता था अशाम अशाम। यानी ये बताना चाहते थे जो मुसीबत शाम में हमारे खानदान पर गुजरी वो मुसीबत न करबला में गुजरी है, न करबला से निकलते वक्त राह करबला, इसलिए कि ये वही मंजिल है जहाँ हमारी बीवियों को बेमकनो चादर बलवे आम में भेजा गया, जिनके सरों पे चादर नहीं है, सकीना तमाचे खाए हुए, ज़ैनब व कुलसूम के बाजू में रस्सी, और बीवियां हैं कि जो अपने बालों से सरों को छिपाए हुए हैं और चेहरों के ऊपर बाल डाले। सयालमून अल्लज़ीना यनक़लबून रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रि, परवरदिगारा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदिफ़ी इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। पालने वाले इस इबादत को कबूल फरमा। ए माबूद, हम सबको सहीफ़े कामिला और सहीफ़े सज्जादिया के तालीमात पर अमल करने के तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले हम सबको दुआए सहीफ़े सज्जादिया से आशनाई की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। पालने वाले हम सबको रोज़ क़यामत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत से सरफराज फरमा। अल्लाह, हम सबको इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की किरदार और सीरत पर अमल करने के तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार, जिस तरह से इमाम सज्जाद अपनी ज़िंदगी में करबला वालों की मुसीबत को याद करके करबला की तालीमात और करबला के मकसद को ज़िंदा किया, ऐ अल्लाह, हम सबको अज़ादार हुसैन बन करके मकसद करबला को नश्र करने के तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार, दुनिया के तमाम अज़ादारों को इमाम की पनाह में महफूज फरमा। परवरदिगार, दुनिया से हर बला और वबा को ज़ुहूर इमाम अलैहिस्सलाम से खात्मा फरमा। पालने वाले हमारे इस मजलिस को और हमारे इन आंसुओं को ज़ख़ीरे आखिरत करार फरमा। पालने वाले दुनिया में आफियत इनायत फरमा, आखिरत में भी आफियत अता फरमा। मोहब्बत और मवद्दत आले मोहम्मद के तुफ़ैल में हम सबको शफ़ाअत मोहम्मद आले मोहम्मद से सरफराज फरमा। बिहक़्क़ मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।